الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 95 تک سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ بولے اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، یعنی ہم وہ باتیں نہیں سمجھ سکتے جو تو کہتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے اخلاص اور اپنی بے غرضی اور خیر اندیشی کا یقین دلانے کی کوشش فرماتا ہے اور انہیں متنبہ کرتا ہے کہ تم میری عداوت کے جوش میں دامن حق کو چھوڑ دینے کی غلطی نہ کرو، لیکن اس ساری دل سوزی کا صلہ قوم کی طرف سے بجز نفرت و حقارت کے اور کچھ نہیں ملتا، بلکہ وہ ازراہ طنز اور استہزاء کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری فہم سے ہی بالاتر ہیں، آپ خواہ مخواہ ہمیں کیوں جو ہے وہ دکھ کرتے ہیں، کسی ایسی قوم کے پاس تشریف لے جائیے جو آپ کی ان عالمانہ باتوں کی قدر کر سکے اور ان فاضلانہ نکات کی داد دے سکے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور اگر تمہارے کنبہ کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیا ہوتا ہم نے، اور نہیں ہو تم ہم پر غالب۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری سمع خراشی سے باز آ جائیں، جب ہمیں آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ خواہ مخواہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں اور ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں، اور اگر ہماری اس مہذبانہ تنبیہ کے باوجود آپ نے اپنے وعظوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو پھر ہمیں دوسرا حربہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اے شعیب ہمیں تو تمہارے کنبے والوں کا لحاظ ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں، ورنہ تم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکو۔ حضرت شعیب کو ان کا یہ قول آزاد ناگوار گزرا اور اپنی اس ناگواری اور ناپسندیدگی کا برملا اظہار فرما دیا کہ تمہیں میرے خاندان کا پاس تو ہے جس کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن کیا تمہیں میرے رب کا لحاظ نہیں جس نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا؟ یہ سچی بات ہے جو بے دھڑک تمہیں سناتا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرا خاندان میری پشت تنائی کر رہا ہے، بلکہ میری اس دلیری اور بے باکی کا راز اپنے رب پر توکل کرنے میں ہے۔ اس کی تائید و نصرت کے بھروسے پر میں اتنا دلیر بنا ہوا ہوں کہ تمام سیٹھوں کی مخالفت کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ مجھے تمہارے اس بےہودہ قول سے سخت صدمہ پہنچا ہے کہ تمہارے دلوں میں میری قوم کا لحاظ اور وقار تو ہے، لیکن میری طاقت کے اصلی سرچشمے میرے رب کو تم نے یوں بھلا دیا ہے جیسے کوئی چیز پس پشت ڈال دی جاتی ہے۔ تف ہے تمہاری اس نادانی اور کم فہمی پر۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم، آپ نے فرمایا میری قوم کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے؟ اعز علیکم تمہارے نزدیک من اللہ اللہ تعالیٰ سے، واتخذتموہ اور تم نے ڈال دیا ہے وراءکم زہریہ اسے پس پشت، ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو عمل تم کرتے ہو اسے اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر اور میں اپنے طور پر عمل پیرا ہوں، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا۔ سوف تعلمون تمہیں پتہ چل جائے گا من یاتیہ عذاب یحزیہ ومن هو کاذب، کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، ومن هو کاذب اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب تو ہم نے بچا لیا شعیب کو، والذین آمنوا معه برحمہ، اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور آ لیا ظالموں کو خوفناک کڑک نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین،
تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کبھی وہ ان میں بے بسی ہی نہ تھی ان میں. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے سمود والے. جب ان کو سمجھاتے سال گزر گئے اور دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح آمادہ نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں آگاہ فرما دیا کہ اب وہ عذاب آنے والا ہے اور کھرے اور کھوٹے اور سچے اور جھوٹے میں خود بخود امتیاز ہو جائے گا. وہ عذاب ایک خوفناک کڑک کی صورت میں آیا. سارے ظالم موت کی نیند سو گئے اور ان کی برباد بستیوں کو دیکھ کے یہ خیال ہونے لگا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آدمی بسا ہی نہیں تھا. لیکن ہم نے اسے عذاب سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا. برحمت منا کے الفاظ سے یہ بتایا کہ ان کا نجات پا جانا محض ہماری رحمت کی وجہ سے تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.